بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى الصلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ ہے اور دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے کرتے وقت تیزی سے گزر گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان محترم آیات کو آپ کی خدمت سے پیش کر سکا یا پیش نہیں کر سکا، لیکن میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ یہ آیتیں میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں اور ان کے مفہوم سے کما حق میرے سننے والے واقف ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات کی طرف واپس جاؤں، صرف ایک جملہ کہوں گا، اور وہ جملہ میں نے ہمیشہ کہا ہے۔ 32 34 40 سال تو ہو گئے اس ممبر کے اوپر، کم و بیش آتے جاتے۔ میں نے انتظامیہ کو، وزیر اعظم کو، صدر مملکت کو اور افواج کے ذمہ داروں کو ہمیشہ یہ کہا کہ میرے دوستو، حق مانگنا لاقانونیت نہیں ہے، حق نہ دینا لاقانونیت ہے۔
آج بھی میرا سلوگن یہی ہے. کل کی اطلاع کے مطابق گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے 3 افراد کو شہید کر دیا گیا. انتظامیہ سے گزارش یہی ہے کہ ابھی تمہیں ہلکے ٹون میں اور پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھا دو. انہیں ایک جملہ اور سنتے جاؤ، اور وہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. انہیں دیکھو بھائی، جب غیر متعلق افراد کو معلوم ہے کہ یہ تخریب کار کون ہے تو متعلق انتظامیہ کو کیسے نہیں معلوم؟ اگر انتظامیہ نااہل ہے تو اسے تبدیل ہو جانا چاہیے، اور اگر انتظامیہ صحیح طریقے سے کام کو انجام دے رہی ہے تو اسے صحیح طریقے سے کام کو انجام دینا چاہیے. لیکن انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ذرا سی توجہ فرما لیں اور یہ ہمارے ایام ازاں گزر جائیں، اور ان کو بتلا دیں. بھائی جملہ سن رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ڈسٹربنس کیا ہو رہا ہے؟ اور محمد آل محمد صلوات. کیا ڈسٹربنس؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بار بار لوگ آ جا رہے ہیں؟ جو صاحب بھی آ رہے ہیں وہ تشریف لے آئیں تو یہ بار بار ڈسٹرب تو نہ ہونا مجلس. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند شان صلوات. حضرت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کیا رہا تھا؟ انتظامیہ کو کے ذریعے میں اپنے بعض لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہم تو لاشیں اٹھانے کے عادی ہیں. میسج پورا ہو گیا. تم عادی نہیں ہو. اگر صورتحال تبدیل ہو گئی تو تمہیں بڑی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی. اس سے زیادہ مجھے آج نہیں کہنا، اور گزارش کرنی ہے اپنی محترم انتظامیہ سے کہ وہ توجہ دیں. اور انہیں معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے. توجہ دیں اور ان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. بہت اچھی کاوشیں ہیں انتظامیہ کی اس مرحلے میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید کاوشیں اسمارٹ ہو جائیں. اس سے زیادہ میری کوئی خواہش نہیں ہے. بس یہ 2-4 جملے تھے، یہ جملہ ہے مترجہ سے. اب میں جا رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم میں دم ہمارا. ستم کے آگے نہ جھک سکے گا یہ سر خدا کی قسم ہمارا. تمہارے فتووں نے ہر جگہ پر حسینیت سے شکست کھائی. ازل سے آپس میں لڑ رہے ہیں، قلم تمہارا علم ہمارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم،
جن آیات کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کر رہا ہوں، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے سرفراز کیا۔ اس نے تقدیر معین کی اور اس نے ہدایت کر دی۔ پھر اس نے تمہارے لیے چارہ اگایا، چارے کو بھوسا بنا دیا۔ تو اپنے رب کے مقدس نام کی تسبیح کرو۔ نام کا لفظ جو ہے نا، نام کی تسبیح کرو، یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ تھوڑا سا وقت تو تمہید میں لوں گا، تھوڑا سا۔ یہ اللہ کے صفات گرامی جو ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نام، مقدس نام، پاکیزہ نام، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں نقص یا عیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ سلوات۔ آج کچھ زیادہ ہی ڈسٹربنس ہے۔ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جائے یا کوئی نقص پایا جائے۔ جو صفت بھی ہے وہ اپنے کمال پہ ہے۔ خلق کیا، کمال پہ خلق کیا۔ تصفیہ کیا، بہترین تصفیہ کیا، بے عیب تصفیہ کیا۔ تقدیر بنائی، بے عیب تقدیر بنائی۔ ہدایت کی، بے عیب ہدایت کی۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی وہ بے عیب ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان بھی بے عیب ہے اپنی تخلیق میں۔ جملے کو یاد رکھنا، انسان بھی اپنی تخلیق میں بے عیب ہے۔ اپنے کردار سے برا بن جائے یہ الگ بات ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ تمہید میں ہوں ابھی، اور آج وقت بھی تھوڑا سا کچھ کم ہے، تو اب جتنا بھی بیان کر سکوں اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ اچھا بھائی، تو اب بے عیب اللہ نے بے عیب کائنات بنا دی۔ بھائی جب بے عیب کائنات بنا دی تو پھر ضرورت اس بات کی کیا تھی؟ نہیں، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیز اگر تم تک پہنچ گئی تو میرا سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ قرآن مجید نے لفظ تسویہ استعمال کیا، خلق فسوا۔ ہم نے اس کے نفس کو بے عیب بنایا، ضرورت کی ہر چیز دے دی۔ تو اب یہاں تو نفس کا کردار تمہارے سامنے آتا ہے۔ نفس جانتے ہو؟ نفس نہیں جانتے، بولتے سب ہیں، لفظ نفس کو سب بولتے ہیں، لیکن نفس کے معنی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اب میں نفس کے معنی بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ میں بہت پریشان ہوں کہ نمائندہ ولی فقیہ تشریف فرما ہے، اگر وہ یہاں تشریف لے آئیں تو میری عزت افزائی ہوگی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بے فرمائید مانے نہیں انجام جہاز۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ خوش آمدید حضرت حکومت انشاءاللہ، دعا گو مخلص۔ دیکھو بھائی، اب نفس کا کردار
اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا نا تو میں یہیں سے پھر ذرا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بے عیب ہے وہ اللہ جیسے ساری دنیا کے جوڑے خلق کیے. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، مٹی سے جسم بنایا. ومن انفسہم، ان میں نفس ڈالا. ومما لا یعلمون، اور اس میں ایک چیز اور ڈال دی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ ہے روح. بتاؤ بھائی، آیت پہنچ گئی. آیت میں 3 باتیں ہیں. پورے کائنات میں جتنے بھی جسم پائے جاتے ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں. مٹی سے جسم بنا ہے، روح آسمانوں سے اتری ہے، اور نفس نے انہیں جوڑ کے رکھا ہے. نہیں، تم ابھی متوجہ نہیں ہوئے، اور میں متوجہ کروں گا خصوصیت سے نوجوان دوستوں کو. دیکھو بھائی، جسم تمہارا کہاں سے نکلا؟ زمین سے. زمین سے پس کوئی چیز ہے؟ تو سب سے نیچے ہے زمین. تو جو سب سے نیچے ہے اس سے تمہارا جسم نکلا. اور روح کہاں سے آئی؟ تنزل الملائکۃ والروح، وہ آئی آسمان سے. تو ایک انتہائی بلند، ایک انتہائی پست. آسان تو نہیں ہے کہ انتہائی بلند کو انسان انتہائی پست کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے. اسے جوڑا ہے نفس نے. سمجھ گئے؟ اب نفس کا رول تمہاری سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ روح انتہائی بلندیوں سے اتری ہوئی چیز، جسم انتہائی پستیوں سے نکلی ہوئی ایک چیز. اب ایک بلند اور ایک پست، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی تو ہو جو روکے. اسے روک کے رکھا ہے نفس نے. یہاں تک آ گئے؟ دیکھو، منزل تمہید ہے، اور اس منزل تمہید میں کہیں تمہیں لے جاؤں گا، اور بہت وقت نہیں ہے، بہت بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں. روح، جسم، نفس، اس کے مجموعے کا نام ہے انسان. جب انسان تو مرا تو کون مرا؟ روح مر گئی. سوال تو ہے، روح مر گئی. یہ نہیں مطلب کہ اب میں بول رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، روح ہی تو مری. اور کیا مرا؟ کہنے لگے روح تو مر ہی نہیں سکتی. تو ہم نے پوچھا اچھا؟ جب مولوی بعض وقت بڑی اچھی بات کہتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی. کہنے لگا روح کو موت تو آ ہی نہیں سکتی. ارے میں کیسے نہیں آ سکتی؟ کہنے لگا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح جو ہے امر ہے اللہ کا، اور جو اللہ کا امر ہو وہ مر نہیں سکتا. تو ملا تیرے دماغ میں یہ بات آتی کیوں نہیں کہ امر نہیں مر سکتا، صاحب الامر مر سکتا ہے؟ شریف آ گیا وہ بس پھر انشاءاللہ خالی وقت تو خدمت سمانا رسیگی.
اچھا بھائی، تو اب ہم کیا بات کر رہے تھے کہ انسان مثلث ہے، ٹرینگل ہے. انسان میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے جسم، اور ایک ہے نفس. تو اب ہم پوچھ رہے تھے کہ جب انسان مر گیا تو کیا مرا؟ روح مری؟ کبھی روح تو مر ہی نہیں سکتی، امر الہی ہے. امر الہی کیسے مر جائے گا؟ اچھا، امر الہی تو نہیں مر سکتا، صاحب الامر مر جائے گا. یہی تک تو بات پہنچی نا. اچھا بھائی، تو میں نے کہا کہ اب تک روح تو مر نہیں سکتی، تو جسم مر گیا. جسم مر گیا. جسم کہنے لگے جسم بھی نہیں مرا. مرنے کے بعد تول لو، جو لمبائی تھی، جو گہرائی تھی، جو چوڑائی تھی، جو ویٹ تھا، وہ سب موجود ہے، پورا جسم محفوظ ہے. تو یہ مرا کون؟ سوال تو ہے نا کہ روح اپنی جگہ محفوظ، جسم اپنی جگہ محفوظ، تو مرا کون؟ یہ سوال تو ہے نا. تو اب میں جواب دوں، مرا ہے نفس جس نے جوڑ کر رکھا ہوا تھا. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے کہا کل نفسین. کل نفسین ذائقۃ الموت. موت آنی ہے نفس کو. توجہ رہے، توجہ رہے. موت آنی ہے تو نفس کو آنی ہے. روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے نفس کو. لا تدری نفسن، دوسرے مقام کی آیت، بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کہاں جا کے مر جائے گا. تو موت مقدر ہے نفس کے لیے. طے ہو گئی بات. میرا نفس میرے پاس ہے، میں زندہ ہوں. اگر نفس کو اللہ نکال لے مر جاؤں گا. بھائی ہر ایک کے ساتھ یہی ہے کہ جب تک نفس ہے زندہ ہے، نفس نکال لیا انسان مر گیا. تو زندگی کی بنیاد ہے نفس. بھائی یہی سبب ہے کہ جب قرآن نے علی کی تعریف کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ عقل رسول ہے، یہ شعور رسول ہے، یہ ادراک رسول ہے. نہیں، یہ نفس رسول ہے. جب تک ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی. یعنی اگر علی ہے نفس رسول، اور اگر نفس کو موت آ جائے تو رسالت مر جائے، پے کر رہ جائے. اسی لیے ہم نے جہاں رسول وہاں علی کو رکھا. اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی رسول کے ساتھ علی، اور اگر اذان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی. جبریل بھی بولے، میکائیل بھی بولے، آدم بھی بولے، حوا بھی بولی. فکر اسی مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. اچھا بھائی، تو اب نفس سمجھ میں آ گیا، نفس کا کردار بھی سمجھ میں آ گیا. یہ جو بار بار آیا ہے قرآن میں یزکیہم، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کا تزکیہ کرے. قریب ہو گیا ہوں تم سے، بہت قریب ہو گیا ہوں، اور اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ تم بہت جلد محسوس کر لو گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید 57 سورہ قرآن مجید کا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انسانوں کے اوپر رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو عدل کی تعلیم دیں. تزکیہ، اب تزکیہ کہہ لو یا عدل کہہ لو، چیز ایک ہے.
موضوع کو تو آگے جانا ہے نا, موضوع آگے جا رہا ہے. اب اسے تزکیہ کہو یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لو, تمہاری اپنی مرضی ہے. ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ نفسوں کو تزکیہ کریں, اور اب میرے نبی کے لیے کہا امیر تو لعادل, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں عدل پہ چلاؤں. تو عدل پہ حکم کرنے والا ایک. آرام سے سننا, کل بھی میں کہہ رہا تھا, پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تقریریں نہیں ہیں, یہ تھیسس ہیں, اور یہ تھیسس تمہیں کبھی کام آ جائیں گے آگے مستقبل میں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں. اچھا, تو امید تو لعادل, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں, یعنی پہلا حکم دینے والا عدل کا رسول. اللہ کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ اپنے لیے کہہ چکا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. انسانوں میں جب اسلام آیا تو پہلا حکم دینے والا عدل کا, عدل کرو, رسول. ٹھیک, اب دوسرے کا نام لوں, دوسرے کا اگر نام لے لوں تو مزہ نہیں ہے. آیت پڑھ دوں, مزہ نہیں ہے نام لینے میں. آیت پڑھ دوں, ضرب اللہ مثلا رجلین. آرام سے ترجمہ سننا, ترجمے کا سننا بھی ثواب ہے, تلاوت کا سننا بھی ثواب ہے. تو آج یہ ثواب حاصل کر لو. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. آدھی آیت میں نے پڑھی ہے, ابھی آدھی آیت بعد میں پڑھوں گا, پہلے اس کا ترجمہ تو کر دوں. اللہ تمہارے سامنے دو انسانوں کی مثال بیان کرتا ہے. دو آدمی ہیں, رجلین, دو آدمی ہیں. ان میں سے ایک ابکمو گونگا ہے. اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس گونگے سے مراد کیا ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قرآن میں منافق کو گونگا کہا گیا ہے. اتنا جانتا ہوں میں. احدہما ابکم, ایک صفت, لا یقدر علی شیء, وہ کسی کام پہ قادر نہیں ہے. ہوگا ہر جگہ لیکن کوئی کام انجام دے اس کے بس میں نہیں ہے. دوسری صفت, وہو کل علی مولاہ, اور اپنے مولا کے ساتھ ہر جگہ ہوگا. اپنے آقا کے ساتھ بہت نظر آئے گا لیکن اپنے مولا پہ بوجھ ہوگا. اللہ مثال بیان کر رہا ہے اور عجیب قسم کی مثال ہے. میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. اس کا رسول, اس کا مولا اسے جہاں بھی بھیجے کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا. بھیجا واپس آ گیا, جیسا گیا تھا ویسا آ گیا. حل یستوی ہوا, اس کے مقابلے پہ ایک اور ہے, من یأمر بالعدل, جو عدل کا حکم دیتا ہے. بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. حل یامرو حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. اب اس کے مقابلے پہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر رہے. آیت کے فریم ورک کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے جانا. آیت یاد رہے گی. ایک آدمی ہے جو اپنے آقا پہ بوجھ ہے, اپنے مولا پہ بوجھ ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جو امر کا حکم دیتا ہے. ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں کہ پہلا حکم دینے والا رسول ہے, یہ دوسرا کون ہے؟ رسول جیسا ہی ہونا چاہیے.
रसूल जैसा ही होना चाहिए। रसूल जैसा एक हुक्म देने वाला रसूल दूसरा कोई है जो रसूल से मुशाबे है। अब उसे कहाँ ढूंढते फिरें कि ये दूसरा कौन है जो अदल का हुक्म देता है रसूल के अलावा। एक साहबी रसूल ने रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो हैं अमर करने वाले अदल का, ये दूसरे कौन बुजुर्ग हैं आपके अलावा जो अमर करते हैं अदल का। रावी कहता है कि अली के घर का दरवाजा मस्जिद ही में था ना। यह भी एक शरफ है जो किसी और को नहीं मिला। क्या समझा तुमने मस्जिद नबवी को? उसके लिए हुक्म है कि मेरे और अली के बच्चे इस मस्जिद में पैदा होंगे। तो कहां मस्जिदों के पैदा होने वाले बच्चे और कहां शहर के चौराहों में पैदा होने वाले बच्चे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके बाद वो कौन है जो अदल का हुक्म देता है? अली का दरवाज़ा खुला, और जब अली का दरवाज़ा खुला तो अली निकले दरवाजे से। पूछने वाले, अब ये साइकोलॉजी है, पूछने वाले ने मुड़ के देखा कौन निकला। साइकोलॉजी है या नहीं? देखा कि अली निकल रहे हैं, फिर कहा या रसूलल्लाह वो कौन है। अच्छा अब देखो, जितनी मरतबा इस दरवाजे से लोग दाखिल हुए इतनी मरतबा ने मुड़ के देखा या नहीं देखा। ये साइकोलॉजी है, ये इंसान की फितरत में दाखिल है कि अगर कोई आएगा तो इंसान मुड़ के देखेगा। तय हो गई बात, बहुत तय हो गई। फिर सुनो, साइकोलॉजी है इंसान की कि अगर कोई आए तो मुड़ के देखे। या रसूल अल्लाह, आपके बाद ये अदल का हुक्म देने वाला कौन है? इतने में अली के घर का दरवाजा खुला और अली बाहर निकले। उन्होंने देखा कि अली निकले, फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह वो कौन है? मुस्कुरा के फरमाया, देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। से बोलो, जोर से बोलो, सरकार के बोलो, सरकार के बोलो, सब मिल के बोलो, जन्नत कलंदर, जन्नत कलंदर, दरिया की रवानी, फूलों का खिला, दरिया का जनजला, जन्नत कलंदर, जोर से बोलो, यारे हैदरी, 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 आवाज़ बुलंद आ रहा है, सलावत। आज मैंने आयतों का तनासुब कुछ बढ़ा दिया। अगर तुम परेशान हो तो मैं माजरत खा हूं, कम कर दूं? न करूं न कम? या इसीलिए तो काफी है दामन अहले बैत से लो तो हर चीज मिल जाती है अहले बैत के वसीले से। रुके रहो भाई, इसलिए कि अभी मैं तुम्हें कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ और कंक्लूजन तक अभी मैं पहुँचा नहीं। तो एक हुक्म देने वाला अदल का रसूल, दूसरा हुक्म देने वाला अली, दो हो गए। अब मैंने आयतें पढ़ दी ना। अच्छा अब एक जुमला मेरा सुनते जाओ, जुमला सुनते जाओ।
इन्ना सूरह नहल 16वां सूरह कुरान मजीद का, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम। इब्राहिम, तुम हैरान हो जाओगे और मुझे कहीं उठा के फेंक न दो। इब्राहिम सिरात मुस्तकीम की तरफ है। इब्राहिम, देखो अब अहमियत समझ में आई सिरात मुस्तकीम की। सबील इलाही क्या है? इब्राहिम सिरात मुस्तकीम की तरफ है, उसके तवज्जो है सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब एक आयत से तो तुम्हारा गुजारा भी नहीं होगा। सूरह अनाम आयत का 89, पूरी आयत भी पढ़ूंगा, बड़ी लंबी आयत है। फज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। ये जितने पैगम्बरों का नाम मैं ले रहा हूँ, इन्हें पैदा किया, इन्हें मुंतखब किया और मैंने इनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ, पर नहीं। मुझे माफ करना, 1,23,999 नबी सिरात मुस्तकीम की तरफ। क्यों ये मैंने तर्जुमा क्यों किया? एला, अलिफ लाम छोटी ये, उस पे खड़ा अलिफ, एला। ठीक, एला के मानी तरफ। और एक लफ्ज अरबी जबान में अला, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा, इनसे पूछ लेना, वेरीफाई कर लेना। अला, अला के मानी जानते हो? एक है एला और एक है अला। एला के मानी तरफ, अला के मानी पर। तवज्जो रखना, अला के माने पर। अब आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। आए मोहम्मद, सारे रसूलों में सिर्फ तो सिरात मुस्तकीम पर है। यहां तक आ गए ना मेरे साथ? यहां तक आ गए? आगे तो तुम्हारे काम की बात करने जा रहा हूं। अंबिया एला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह आला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। ठीक है ना? और अली सिरात मुस्तकीम पर। मैंने आयतें पढ़ी हैं, कोई हदीसें नहीं पढ़ रहा हूं कि तुम उसमें मीम एक निकालो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम पर। अली मुर्तज़ा सिरात मुस्तकीम पर। तवज्जुहात मबज़ूल है? तवज्जुहात मबज़ूल है ना? अच्छा, अब चलो सिरात मुस्तकीम के मानी मैं बार बार तुम्हें बताता रहा हूँ। या बनी आदम अल्लाह ताबुदु, अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन अबुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम। शैतान की तरफ न जाना, हमने तुमसे अहद लिया है, मेरी इबादत करो। सिरात मुस्तकीम यही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं सूरह हमद में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे। यही तो है। मालिक सिरात मुस्तकीम क्या है? तेरी नेमत वालों का रास्ता, अल्लाह के रास्ते की हिदायत न कर, जिन पर तूने नेमतें नाज़िल की हैं उनके रास्ते की हिदायत कर। अब उस नौजवान को खुश कर रहा हूं कि इनमें और अल्लाह में फर्क नहीं है। इताअत में, इताअत की मंजिल में इनमें अल्लाह में फर्क नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, देख रहे हो ना भाई, अजीब। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल। बस मेरा रास्ता सीधा है, मेरा रास्ता सीधा है,
3 آیتیں پڑھی 3 مقامات سے، میرا راستہ سیدھا ہے. اب تمہارے وجدان کو گواہ بنا رہا ہوں کہ جو سیدھا راستہ ہو کیا اس کا ہدایت کرنے والا ٹیڑھا ہوگا؟ چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، شہر شہر گلی گلی، نعرہ حیدری حیدری حیدری. صاحب صاحب کی آیت اللہ تعالی جوہری بلند سلام. نہیں، یہ میرے نوجوان دوست کے جذبات پر رانگ نمبر ڈائل کر دیا. ابھی تو اس مرحلے تک پہنچا ہی نہیں تھا میں. سچی بات یہ ہے کہ ابھی میں اس مرحلے تک پہنچا ہی نہیں تھا. توجہ رکھنا، صراط مستقیم سمجھ میں آ گئی. ٹھیک، رسول صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اب قرآن کی آیت پڑھوں، کہا نکال، ہم نے تجھے نکال دیا. ابلیس سے کہا پروردگار نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. تو کہنے لگا مالک جا رہا ہوں، لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن یہ تیرے یہ پاک بندے ہیں نا، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. تو شکایت تو دوستوں ہی سے ہوتی ہے نا. ابلیس انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے. یہ نمبر بھی رانگ ڈائل ہوا ہے. وہ بات ہی کیا جسے قرآن سے ثابت نہ کیا جا سکے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ابلیس کے جملے قرآن میں آج تک میں موجود ہیں. میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. صراط ہوتی ہے چلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے نہیں. جو آئے راستے پر وہ چلے، جو چلے وہ آگے بڑھتا جائے. اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. سن لیا نا تم نے؟ اب میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں. اور اب وہ مرحلہ فکر آ گیا جہاں کے لیے میں نے کہا تھا کہ اب رانگ نمبر ڈائل نہیں ہوگا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرا محمد صراط مستقیم پر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. میرا علی صراط مستقیم پر. اور ابلیس کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ بہکانے کا ایجنڈا کیا ہے. یا رسالت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروائے گا. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو اب اس مرحلہ فکر سے مجھے آگے نہیں جانا. دیکھو دامن وقت میں گنجائش ہو تو انسان آگے بڑھے، اور اب دامن وقت میں گنجائش نہ ہو تو موضوع کو روکنا پڑ جاتا ہے. اور آج تو خصوصیت سے اس موضوع کو اس لیے روک رہا ہوں
کہ اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے علی اکبر. حق تو ادا ہو نہیں سکتا لیکن کچھ تو بات ہو جائے. اس بچے کو تم لوگ پہچانتے ہو، پھوپھیوں کا لاڈلا بھتیجا، بہنوں کا لاڈلا بھائی، رسول کی شبیہ. دیکھو ان مجالس میں وقت نہیں ملتا کہ شہزادوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا جا سکے، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. رسول کی شبیہ. راوی کہتا ہے کہ جب عباس اور علی اکبر ایک ساتھ نکلتے تھے تو دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کر ان کو دیکھا کرتے تھے. اتنے حسین تھے. علی اکبر تو شبیہ رسول ہے، ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہے. ایک دن اچھا عباس طویل تھے، سب کو معلوم ہے کہ لمبے قد کے تھے ابو الفضل عباس، ٹھیک ہے نا. ایک دن علی اکبر نے محسوس کیا آل محمد کا اخلاق اور ان کا ادب دیکھو. علی اکبر نے محسوس کیا کہ چچا چل تو رہے ہیں بازو میں لیکن بہت جھک کے چل رہے ہیں. تو سیدھے جوان ابو الفضل عباس سیدھے چلنے کے عادی تھے نا، لیکن جب اکبر کے ساتھ چلے تو جھک کے چل رہے تھے. کہا چچا آپ یہ جھک کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا بیٹے تیرا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے سے بلند ہو. یہ ہے اکبر. دیکھو جب اکبر پیدا ہوئے تھے نا تو گھر کے اندر کی روایت سنو. جناب اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام لیلہ. حضرت ام لیلہ ماں ہے. چھوٹا سا بچہ ہے جھولے میں لیٹا ہوا ہے، ماں اپنی چارپائی پہ ہے مثلا، یا سونے کی جگہ تھی. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بعض وقت ام لیلہ کی آنکھ کھل جاتی اور دیکھتی کہ کوئی سایہ جھولے پہ جھکا ہوا ہے. کوئی سایہ جھولے پر جھکا ہوا ہے. چونک جاتی، بھئی ماں ہے نا، کہ آنے والے کون؟ تو جواب ملتا ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں. مولا اس اندھیری رات میں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جا کے سو جائیے. کہا ام لیلہ میں سونا تو چاہتا ہوں لیکن اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اجرکم علی اللہ. اکبر سمجھ میں آ گیا. اتنا پیارا تھا کہ چھوٹے سے بچے نے بغیر موسم کے انار کی فرمائش کر دی کہ بابا مجھے تو انار چاہیے. ہاتھ بڑھایا، جنت سے انار توڑ کے دے دیا.
دیکھو ہم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مغرب سے بہت قریب ہو گئے ہیں. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں. ایسا بیٹا ایک مرحلے پر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. دیکھو جملے سننا, یہ تمہارے سننے کے جملے ہیں. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. اکبر کا تعارف میں کرا چکا, اکبر جیسا بیٹا. حسین کو تو جانتے ہی ہو, حسین جیسا باپ. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے, مجھے تم بتلاؤ کہ حسین کیا جواب دیں. حسین نے عجیب جواب دیا اور یہ جواب امامت کا جواب ہے. کہنے لگے فتانہ فتح سعدا. جب کہا نا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے, حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. اجازت نہیں دوں گا. اکبر کو اجازت نہیں ملی. اکبر پلٹ آئے. اکبر نے کیا کیا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. اب جو دوبارہ واپس آئے اکبر حسین کے پاس تو دونوں ہاتھ رومال سیدہ میں بندھے ہوئے تھے. دیکھو بھائی, باپ سے اجازت لینے کا ڈھنگ کوئی خاندان آل محمد سے پوچھے. رومال سیدہ میں اپنے ہاتھ کو باندھا, آئے, حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے اپنا سر باپ کے قدموں پہ رکھ دیا. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا آج تو نے میرا اپنے سر کو میرے قدموں پہ رکھ دیا, خبردار ایسا نہ کرنا, تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ. آخری جملہ سنو, تقریر تمام ہو گئی, تم نے گریہ کر لیا. جا بیٹے میں نے تجھے اجازت دی, مقتل نہیں پڑھوں گا, رخصت پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا. جا بیٹے میں نے تجھے اجازت دی. جب اکبر خوش ہو کر جا رہے تھے نا تو کہا بیٹے تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے. آخری جملہ سنو, اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو. سن چکے؟ اب ایک جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو, میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا, لیکن ایک جملہ سن لو. دیکھو میری ایک کتاب بھی ہے جو میں نے مقتل پہ لکھی ہے اور وہ کتاب بہت پڑھی گئی, اردو زبان میں ہے, ایک ضخیم کتاب ہے. تو میں نے مقتل کا مطالعہ تو کیا ہے. عباس کیسے رخصت ہوئے مقتل میں ملتا ہے. قاسم کیسے رخصت ہوئے مقتل میں تفصیلات ہیں. حسین کی رخصت ساری دنیا کو معلوم ہے, اور محمد کی رخصت سب کو معلوم ہے. یہ نہیں معلوم کہ جب بچہ پھوپھی کے خیمے میں گیا تو
تو بیویوں نے اسے کس طریقے سے اپنے سامنے پیش کیا. بس 2 جملے ملتے ہیں کہ پھوپھی کے کھجرے میں خیمے میں ساری بیویاں جمع ہو گئی, سب نے اپنے بال کھول لیے اور ایک جملہ کا اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غریبی کی لاج رکھو, اکبر ہماری غربت پر رحم کھاؤ. بس اب آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں میں, بھئی یہی ملتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کہ بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی اکبر ارحم غربتنا, ہماری غریبی کی لاج رکھو. اب ہم غریب ہو گئے, تم جا رہے ہو تو ہم غریب ہو گئے, ہماری غربت کا خیال کرو, مت جاؤ, ٹھیک ہے نا. راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے باہر سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, اکبر جب نکلنا چاہتے تھے تو کوئی اکبر کو روک لیتا تھا. میں نے گنا, خیمے کا پردہ 18 بار اٹھا. اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گر گیا. راوی کہتا ہے کہ میرے علم ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی ان کا دامن کھینچ لیتا تھا. تاریخ میں نام نہیں ہے کہ دامن کس نے کھینچا, لیکن ایک جملہ تم سے کہنا چاہتا ہوں, اگر بڑے نے روکا ہوتا تو شانہ تھاما ہوتا. یہ وہ بچی تھی اکبر کی لاڈلی سکینہ, جب بھائی نکلنا چاہتا تھا بہن روک لیتی تھی. بھائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.